बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी ऑनलाइन में आपको वेलकम करते हैं। लैपटॉप रिपेयरिंग में इस वक्त हम हैं टेक इनसाइडर के साथ। तो अब हम पूछते हैं फ़ात खलील साहब से कि वो टेक इनसाइडर को कैसे मैनेज कर रहे हैं और लैपटॉप्स को कैसे रिपेयर करते हैं। तो फ़ात खलील साहब, आप अपना एड्रेस बताइए। अच्छा, मेरी शॉप है उस 6 रोड उमैर सेंटर, अपर फर्स्ट फ्लोर, शॉप नंबर 148 है। लैपटॉप रिपेयरिंग में सबसे पहले ये होता है कि अक्सर कस्टमर्स आते हैं जिनकी स्क्रीन्स वगैरह टूटी हों, कीबोर्ड ख़राब हो या रैम, हार्ड डिस्क, इस तरह के छोटे जो इशू होते हैं ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं ये अक्सर लोग घर में भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं होता। बट जो बोर्ड का मसला आता है, मदर बोर्ड का, हार्डवेयर का, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए हमें टाइम भी चाहिए होता है और जो क्या कहते हैं उसमें ये होता है कि टाइम हमें 1-2 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं। कुछ ऐसे मसले होते हैं जो मींस के 1 घंटे में, 2 घंटे में, आधे घंटे में सॉल्व हो जाते हैं। बट कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनमें हमें टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हमारे इधर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि नॉर्मल है, थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है जो लैपटॉप के हार्डवेयर के पार्ट्स हैं मदरबोर्ड के। तो वो मिल जाएं तो हमारे लिए इजी होता है। बट वही हमें स्क्रैप से या इस तरह इधर उधर से मैनेज करके फिर हमें मदरबोर्ड में लगाने पड़ते हैं। अच्छा, जनरली मैंने यही देखा कि इस तरह दुबई प्लाज़ा में एक ही रिपेयरिंग की शॉप होती है और सारे जो लैपटॉप्स के लोग होते हैं वो उसी के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। यानी छुपे रुस्तम तो असल में आप होते हैं और आप लोग मेन काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप्स को रिपेयर कर रहे होते हैं और उनको आगे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? क्या ये जो फहम है ये सही है? ये बिल्कुल सही है। लैपटॉप रिपेयरिंग में ये जो होता है ना, अक्सर होता है कि ये जो मार्केट में अब जितनी भी शॉप्स हैं उधर 5-6 रिपेयरिंग वाले हैं, ठीक है। तो जो होते हैं दुकानदार वो इस तरह करते हैं, कस्टमर से लैपटॉप ले लेते हैं और फिर जो है अपना उसमें मार्जिन वगैरह रख के और रिपेयरिंग वाली शॉप पे ले आते हैं ताकि वो अपना भी निज़ाम चलाते रहें। लेकिन रिपेयरिंग वालों तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते वो उनके थ्रू। कस्टमर्स को डायरेक्ट आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए अपने लैपटॉप से चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोग ही मास्टर माइंड हैं जो मेन लैपटॉप्स को काम कर रहे हैं। और आपकी दुकान की लुक्स भी, जैसे कि अभी देख सकते हैं, इस तरह से आपकी जो दुकान की लुक्स हैं ये भी बता सकते हैं कि आप लोग रिपेयर करते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत सा कीमती टाइम और पैसा लोगों का बच सकता है कि अगर वो डायरेक्ट आपके पास आएँ और आप लोगों से रिपेयर करवाएं, तो इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा है और उन लोगों का भी फ़ायदा, ताकि आप लोग उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कैटर कर सकें। ये बताइए कि डिस्प्ले के ज़्यादातर लैपटॉप डैमेज होते हैं या कीबोर्ड डैमेज होता है, या क्या डैमेज होता है ज़्यादातर नॉर्मली जो प्रैक्टिस में आता है? कीबोर्ड और स्क्रीन ज़्यादा आती है, ठीक है। स्क्रीन जो होती है वो जो है ना हार्डली 10 मिनट में या 5 मिनट में चेंज हो जाती है और कीबोर्ड भी उसी वक्त चेंज हो जाता है। अच्छा। ये सारी चीज़ें, ये इतना मसला नहीं है कि यानी आधे घंटे का ये इस पे टाइम लगेगा। हाँ जी। और जो बाकी रिपेयरिंग का होता है उसके लिए टाइम हमें चाहिए होता है। अच्छा, ये नहीं। अच्छा, ठीक है। एक्सेसरीज के लिए। अच्छा। तो ये नॉर्मली कितनी इंचेस की स्क्रीन्स होती हैं? 7 इंच, 9 इंच, 10 इंच? इसमें ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड आ रही है वो 14.0 और 15.6 इंच। अच्छा। और क्या आजकल चार्जेस क्या चल रहे हैं आपके? आजकल जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से और काफ़ी इम्पोर्ट बंद है, तो इसकी वजह से प्राइसेस 5,000 अप हुई हुई हैं स्क्रीन्स की। और एसेसरीज जितनी भी हैं उसमें मतलब कि जो एसेसरीज हमें 1000 की मिलती थी वो 1500 की मिल रही है। इस तरह बैटरी जो थी हमें 1800 की मिलती थी वो आज 3000 रुपये की है। अच्छा। तो ये चीज़ें काफ़ी फ़र्क आया हुआ इनमें। अच्छा। रेट्स तो यानी आप तकरीबन 3000 रुपये में बैटरीज रिप्लेस कर रहे हैं? आपने इंश्योर 3000, 2800 जो। अच्छा। तो ये बताइए कि स्क्रीन पे जो है 10 पॉइंट जो आपने स्क्रीन बताई 15.6 और 14.0 ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। इसके भी लैपटॉप 14.0 के भी और 15.6 के भी। अच्छा। और एक और बड़ा हमने सुना है लोगों के मुंह से, वो कहता है जी भाई हमारी बड़ी ज़बरदस्त जेन्युइन स्क्रीन है, फलां है, ये वो। क्या ऐसा है? ऐसा है, बट वो इस सिचुएशन में होता है कि न्यू स्क्रीन जो आती है ना मोस्टली उसमें थोड़ा सा डिस्प्ले का फ़र्क आता है। जो होती है सिस्टम पुल्ड, वो जो होती है ना, जाहिर सी बात है वो LG का होता है, सैमसंग का डिस्प्ले होता है, इनमें फ़र्क होता है। जो नॉर्मल आजकल न्यू आ रही है ना स्क्रीन्स, जो ब्रांड न्यू स्क्रीन आती है, वो स्क्रीन और यूज़ स्क्रीन में फ़र्क होता है डिस्प्ले में। यानी यूज़ ज़्यादा अच्छी होती है कि न्यू यूज़ अच्छी होती है? अच्छा, यूज़ ज़्यादा। यानी इसका मतलब ये कि जो नए लैपटॉप, जैसे मैं खुश होता हूँ कि यार मैं डेल को कहूँ यार मुझे डेल की स्क्रीन डाल के दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं है, डेल की स्क्रीन नहीं आती। अच्छा, बीच में स्क्रीन आती सैमसंग की, LG की,
اور 2-3 کمپنی یہ برانڈ نیو آتی ہیں؟ یہ برانڈ نیو بھی آتی ہیں، یوز بھی آتی ہیں. اچھا، لیکن نارملی میرے خیال میں برانڈ نیو ڈالتے ہیں. کیوں نہیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح، دلوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ڈیل کی جو ہے نئی اسکرین نہیں آتی، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈیل کی نہیں آتی، میں وہی کہہ رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے، وہ سیمسنگ یا ایل جی کا ڈسپلے. جی ٹھیک ہے. تو آپ یہ ڈیل کی جو اسٹینڈرڈ سائز کی اسکرینز ہیں ان کو کتنے میں فٹ کر کے دیتے ہیں؟ ڈیل کی جو اسٹینڈرڈ 15.6 آتی ہے، نارمل بھی آتی ہے اور پیپر بھی آتی ہے. نارمل ہم نیو جو ہے وہ 7000 تک کر دیتے ہیں کسٹمر کو، اور جو یوز میں آتی ہے جدھر مینس کہ 6000 تک ہو جاتی ہے. اچھا، مطلب وہ ریٹ اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے جب وہ کسٹمر. اچھا، وہ یہ کہ آپ کا ہم نمبر بھی نیچے ڈسپلے میں کر رہے ہیں، اور جنہوں نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ سے کال پہ کانٹیکٹ بھی کریں گے. اور یہ کہ یہ شاپ جو ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست انہوں نے اوپن کی ہوئی ہے. اور کتنا عرصہ ہو گیا ویسے آپ کو یہ کام کرتے ہیں؟ مجھے 6 سال ہو گئے کام کرتے. تو آپ نے پہلے کہیں سے سیکھا تھا؟ ہاں جی، میں نے اسی مارکیٹ میں نیچے ایک شاپ ہے وہاں سے سیکھا. اچھا، تو اب آپ کو کبھی مطلب کوئی لیپ ٹاپ ریپیئر کرتے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ نہیں، اب وہ نہیں مسئلہ. یعنی کسی بھی قسم کا لیپ ٹاپ نہیں لگتا، پہلے لگتا تھا، اب نہیں. اب اچھا، فری ہینڈ. تو یعنی آپ ہر قسم کا لیپ ٹاپ ریپیئر کر سکتے ہیں؟ ہر قسم کا، ایپل ہو جائے، ڈیل ہو جائے، کوئی بھی نام، کوئی بھی برانڈ، کچھ بھی. تو اب ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کون سے ایسی علامات ہوتی ہیں لیپ ٹاپس میں جس سے گھر میں بیٹھے بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے لیپ ٹاپ میں یہ پرابلم آ گئی ہے، یعنی یہ بہت سیریسلی ڈیمیج ہو چکا ہے اور اس پہ اتنا خرچہ آئے گا، اور یا یہ چھوٹا موٹا ڈیمیج ہے، یہ سستے میں ٹھیک ہو جائے گا؟ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ لیپ ٹاپ کوئی علامات شو نہیں کرتا کہ یہ ایسے ہے کہ لیپ ٹاپ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے. لیپ ٹاپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لیپ ٹاپ میں بایوس کا ایشو آتا ہے، لیپ ٹاپ آن ہو رہا ہوتا ہے، ڈسپلے نہیں دیتا. جی ٹھیک ہے. اور ایچ پی کا لیپ ٹاپ جو ہے، ایچ پی کے جتنے بھی لیپ ٹاپ آتے ہیں ان میں سائن شو ہو جاتا ہے کیپس لاک پہ اور اس کے نم پیڈ کی لائٹ. وہ ہم انٹرنیٹ پہ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ماڈل ہے لیپ ٹاپ کا، کوئی بھی ماڈل لکھ لیا جس طرح 8460، اس کا لکھ کے آگے اس کے لکھ دیا کیپس لاک بیپ کوڈ وغیرہ. تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں نیٹ پہ شو کر دیتا ہے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے اس میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اس میں 4 لائٹس ہوتی ہیں نیچے یا کسی بھی جگہ، اس کی بیٹری کی، وائی فائی کی اور ہارڈ ڈسک کی لائٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہم کچھ اس میں کیا کہتے ہیں، اس کی ڈیل کی ویب سائٹ پہ یہی اسی طرح ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی مطلب کہ لائٹ بلنکس کر رہی ہیں، اس کا کوڈ کیا ہے، وہ آگے اس کا جو ہوتا ہے مسئلہ وہ بتا دیتے ہیں ڈیل والے. اچھا، تو یعنی یہ ہم ایسے پتہ خود بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارا لیپ ٹاپ اگر ڈیل کا ہے یا ایچ پی کا ہے وہ کیا بیپس دے رہا ہے یا وہ لائٹ کے کلرز چینج کر رہا ہے، تو اس لائٹ کے بیپس کو یا کلرز کو ہم انٹرنیٹ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا مسئلہ ہے. اس طرح آپ کو گھر بیٹھے ہی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے لیپ ٹاپ میں کیا پرابلم ہے. تو یہ بہت اچھی ٹپس ہے جو فہد بھائی نے دی. اور اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے، تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا کون سے برانڈز ایسے ہیں جن کی زیادہ کمپلینٹس ہیں، اور آپ مشورہ دیتے ہیں یوزرز کو کہ وہ نہ لیں، وہ خریداری سے بچیں. تو ایسے برانڈز کون سے ہیں جن کی زیادہ کمپلینٹس آتی ہے؟ کائنڈلی اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. اچھا، لیپ ٹاپ کوئی بھی اتنا خراب نہیں ہوتا، بٹ یہ ہوتا ہے اکثر کسٹمرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ پہ خرچہ نہ کریں. لیکن لیپ ٹاپ جو ہوتا ہے اس کی سروس مینٹیننس، جس طرح ہر چیز کی مینٹیننس لازمی ہوتی ہے اس طرح لیپ ٹاپ کی بھی مینٹیننس لازمی ہے. 6 منتھ بعد 8 منتھ بعد ہمیں اس لیپ ٹاپ کی سروس کروانی پڑتی ہے، کیونکہ اس میں تھرمل پیسٹنگ، اس کی صفائی، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس سے لیپ ٹاپ نہیں خراب ہوتا. اور آپ کے جو لیپ ٹاپ جو بھی بندہ یوز کر رہا ہے اس کے یوزیج پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح یوز کر رہا ہے. جس طرح اگر اس نے نہیں صاف کرایا 2 سال تک 3 سال تک، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خراب ہو جائے گا. جس طرح ہمارے ادھر نمی کا موسم بہت آتا ہے، ڈسٹ پڑی رہتی ہے لیپ ٹاپ کے مدر بورڈ پہ، اور اس طرح پھر بورڈ کے اوپر جو کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں نمی کی وجہ سے. باقی یہ کہ لیپ ٹاپ کبھی کچھ نہیں ہوتا، اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنا پڑتا ہے. صحیح طریقے سے یوز کریں اور اس کو چلاتے رہیں، سروس اور مینٹیننس وغیرہ سب طریقے سے رکھیں. باقی یہ کہ لیپ ٹاپ کو کبھی کچھ نہیں ہوتا. بیٹریز، ہارڈ، ریم، یہ تو نارمل اسیسریز ہیں، یہ تو ڈالنی پڑتی جب بھی خراب ہوں گی. اسکرین ہوگی، کی بورڈ ہو گیا، یہ چیزیں تو ڈالنی پڑتی. چارجر، ہر چیز مطلب کہ جو اسیسریز ہیں وہ خراب ہوتی ہیں. باقی لیپ ٹاپ کو اتنا کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سروس لیپ ٹاپ کی زیادہ اچھی فریکوینٹلی کروانی چاہیے، جس میں اس کے میرے خیال میں فینز وغیرہ کلین کرتے ہیں اور تھرمل پیسٹنگ فین کلین ہوتا ہے اور تھرمل پیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. مدر بورڈ ظاہر سی بات ڈسٹ ہے اور اس کے مدر بورڈ
کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. اکثر لیپ ٹاپ چوک ہو جاتے ہیں, لیپ ٹاپ آن نہیں ہو رہا تھا, پھر ہم اس کا سیموس ادھر سیٹ ریسیٹ کرتے ہیں تو لیپ ٹاپ آن ہو جاتا ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ اگر گھر میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے, لیپ ٹاپ آن نہ ہو رہا اور اس کا جو سیموس سیل ہوتا ہے, میموری سیل, اگر وہ سامنے ہو لیپ ٹاپ کے مدر بورڈ میں, تو وہ کسٹمر خود ہی اتار کے اس کو دوبارہ ریسیٹ کرے تو لیپ ٹاپ آن بھی ہو جاتا ہے اسی وقت. اچھا, یعنی کہ اگر ہمارا لیپ ٹاپ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا اور آپ اس پہ انتھک کوشش کر بیٹھے ہیں, تو آپ کیا کریں, اس کو الٹا کر کے اس کا جو سیل ہے اس کو سیموس کہتے ہیں, اور اس کو آپ جب واپس لگائیں گے 2 منٹ نکالنے کے بعد تو آپ کا لیپ ٹاپ آن ہو جائے گا. تو یہ تھی زبردست ٹرک آپ کا لیپ ٹاپ آن کرنے کے لیے. سب سے زیادہ لیپ ٹاپ میں جو مسئلے آتے ہیں نا, زیادہ تر اسیسریز کے ہی آتے ہیں زیادہ. مطلب کہ مدر بورڈ میں اسکرین ٹوٹی ہے, کی بورڈ کا مسئلہ ہے, یا اور کوئی ایسیسریز کا مسئلہ ہے, بیٹری دلوانی. باقی یہ کہ ریپیئرنگ میں بھی زیادہ ہی آتے ہیں. اکثر لیپ ٹاپ میں بایوسز کا ایشو آتا ہے, بایوس نہیں لیپ ٹاپ کی بایوس اڑ جاتی ہے, وہ کرنی پڑتی ہے, وہ ری پروگرام کرنی پڑتی ہے. باقی یہ کہ لیپ ٹاپ کے مدر بورڈ میں جو ہارڈ ویئر ہے, کوئی چیز بلاسٹ ہوئی ہوتی ہے. اکثر ڈیل کے جو لیٹیٹیوڈ سیریز ہے نا جتنی بھی, اس میں سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے. اچھا, اور کچھ لوگوں کا جو کسٹمرز کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ان کی تصویریں وغیرہ سب کچھ اس کے لیپ ٹاپس میں سیو ہوتی ہیں, اسی لیے بھی کوئی جو ہے نا ریپیئرنگ والوں پہ بھروسہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ہماری چیزیں نکل جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا حقیقت ہے, اور اگر اس میں حقیقت ہے تو اس سے کور اپ کرنے کے لیے آپ نے کیا اسٹیپس لیے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے اس طرح کیا ہوا کہ کسٹمر آتا ہے, اس کا اگر ہم نے لیپ ٹاپ رکھنا ہو 1 دن کے لیے, تو ہم اس کو اس کے جس میں اس کا ڈیٹا ہوتا ہے ہارڈ ڈسک, ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں, اور ریم جو بھی ہوتے ہیں اس کی جو اسیسریز ہوتی ہیں وہ ہم 2-3 چیزیں اس طرح واپس کر دیتے ہیں. ڈیٹا ہو یا جو بھی اس کو چاہیے ہم اس کو کہتے ہیں آپ واپس لے جائیں, تاکہ ہم جب لیپ ٹاپ ٹھیک ہوگا ہم اپنی چیزوں پہ چیک کر لیتے ہیں. باقی جب وہ آتے ہیں ہم ان کی چیزیں اس میں لگا کے تو ان کو دے دیتے ہیں. نہ اس میں یہ ایشو آتا ہے کہ انہوں نے ڈیٹا اس طرح دیکھا یا کچھ کیا, اور یہ بھی مسئلہ سولو ہو جاتا ہے. بالکل, کیونکہ یہ کافی درینہ مسئلہ ہے ہمارے عوام کا اور ہماری جنریشنز کا, کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری جو تصویریں ہیں وہ لیک ہو گئی. اس کا بہت اچھا حل ہے کہ اگر آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہوا تو آپ بالکل پریشان نہ ہو. اب آپ اپنا لیپ ٹاپ لے آئیے, یہاں پہ ٹیک انسائڈر پہ فہد صاحب کا آپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے, فہد صاحب کا, آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لے لیجئے تاکہ آپ کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو اور ان کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو. اس کے بعد آپ آئیں گے, آپ کو یہ آپ کے لیپ ٹاپس کی ہارڈ ڈسک وغیرہ جہاں پہ آپ کا ڈیٹا اسٹور ہوا ہوتا ہے یہ وہ جو ہے آپ کو واپس کر دیں گے, اور یہ اپنے اکوپمنٹ لگا کے آپ کا لیپ ٹاپ ٹھیک کریں گے تاکہ آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ آپ تک محدود رہے. اور یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے جو مجھے بھی نہیں پتہ تھا, اور یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے بتایا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم پھر آپ سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے اور آپ سے قیمتی مشورے لیں گے تاکہ ہم اپنے لیپ ٹاپ کو کیسے اپڈیٹڈ اور اچھا رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. شکریہ جی. اوکے, اللہ حافظ.